اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الوصایا، حدیث نمبر 2738، اردو ترجمہ۔ وصیتوں کے مسائل کا بیان۔ اس بارے میں کہ وصیتیں ضروری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی تو معلوم ہو اور کچھ مال بھی چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور عزیزوں کے حق میں دستور کے موافق وصیت کر جائے۔ یہ لازم ہے کہ پرہیزگاروں پر پھر جو کوئی اسے اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے سو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اسے بدلے گا۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ البتہ جس کسی کو وصیت کرنے والے سے متعلق کسی کی طرفداری یا حق تلفی کا علم ہو جائے، پھر وہ موصوی اور وارثوں میں وصیت میں کچھ کمی کر کے میل کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، نافع سے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، درست نہیں کہ وہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ امام مالک کے ساتھ اس روایت کی مطابقت محمد بن مسلم نے عمرو بن دینار سے کی ہے۔ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 2839، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن ابی بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ جعفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ نے، جو جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے بھائی ہیں، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ وقف کر گئے تھے، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی، اور نہ کوئی چیز۔ حدیث نمبر 2740، اردو ترجمہ۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، ہم سے امام مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے طلحہ بن مصرف نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی، اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے۔ حدیث نمبر 2741، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی
عبداللہ بن عون سے انہیں ابراہیم نخعی نے، ان سے سود بن یزید نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ مل کر کہ علی کریم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر، یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی، پھر آپ نے پانی کا تشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا؟ حدیث نمبر 2742 اردو ترجمہ۔ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا سعد بن ابراہیم سے، ان سے عامر بن سعد نے، اور ان سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں اس وقت مکے میں تھا۔ نبی اکرم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن افراء یعنی سعد بن خولہ پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر تہائی کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی کی کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ خیرات ہے، اور ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کی طرف اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں۔ اس وقت سعد رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ حدیث نمبر 2743 اردو ترجمہ۔ تہائی مال کی وصیت کرنے کا بیان۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی کافر کے لیے بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نافذ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ آپ ان میں غیر مسلموں میں بھی اس کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کاش لوگ وصیت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، اور تہائی بھی بہت ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ حدیث نمبر 2744 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا بن عدی نے بیان کیا، ان سے مروان بن معاویہ نے، ان سے ہاشم بن
ہاشم نے ان سے عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے باپ سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں مکے میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کر دے، یعنی کہ مکے میں میری موت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا میرا ارادہ وصیت کرنے کا ہے، ایک لڑکی کے سوا اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو، اگرچہ یہ بھی بہت ہے۔ یہ فرمایا کہ بڑی رقم ہے، چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وصیت کرنے لگے اور یہ ان کے لیے جائز ہو گئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوصایا کی حدیث نمبر 2738 سے 2744 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔